بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن ہے۔ اگر آپ قربانی یا طواف زیارت 11ویں تاریخ کو بھی نہ کر سکیں تو آج 12ویں تاریخ کو کر لیں۔ آج کا کام صرف تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، جس طرح آپ نے 11 ذی الحجہ کو کی تھی۔ یعنی پہلے جمرہ اولا جسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارنا، پھر جمرہ وسطیٰ جسے درمیانی شیطان کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارنا، پھر جمرہ عقبہ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارنا۔ رمی کا وقت زوال آفتاب سے 13ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ اب 13ویں تاریخ کو رمی کے لیے مینا میں مزید قیام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ قیام کرنا اگرچہ افضل ہے، مگر آج کل عملی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور ان حالات میں قیام نہ کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ لہٰذا اگر چاہیں تو 12ویں کی رمی کر کے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جا سکتے ہیں۔ اگر 12ویں تاریخ کا آفتاب مینا میں غروب ہو گیا تو مینا سے جانا جائز تو ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں چاہیے کہ آج کی رات مینا میں قیام کریں اور 13ویں کو رمی کر کے مکہ معظمہ جائیں۔ اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد مکہ مکرمہ چلا گیا تو کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہے، اس پر کوئی صدقہ یا دم واجب نہیں ہوتا۔ اگر مینا میں 13ویں کی صبح ہو گئی تو اس دن کی رمی بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے۔ رمی کا طریقہ وہی ہے جو 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی رمی کا ہے، تاہم اس میں سہولت ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے بھی آپ رمی کر سکتے ہیں۔ اب حج کے کاموں میں صرف ایک طواف وداع باقی رہ گیا جو کہ مکہ سے واپس ہونے کے وقت واجب ہے۔ یہ میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ جب مکہ شریف سے واپس جانے لگیں تو رخصتی طواف کریں، جسے طواف وداع بھی کہتے ہیں اور طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا آخری واجب ہے اور اس میں تینوں قسموں کے حجاج یعنی جنہوں نے حج افراد کیا ہے، جنہوں نے حج قران کیا ہے یا جنہوں نے حج تمتع کیا ہے، ان سب پر جو ہے یہ واجب ہے۔ صرف وہ لوگ جو اہل حرم ہیں اور حدود میقات میں رہتے ہیں ان پر یہ واجب نہیں۔ طواف وداع کے بعد دوگانہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر آب زمزم پئیں، پھر مسجد حرام سے رخصت ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔